شہر کی شامیں ہمیشہ سے ایک عجیب جادو رکھتی تھیں۔ اونچی عمارتوں کی کھڑکیوں سے چھن چھن کر آتی روشنی، فٹ پاتھوں پر چلتے لوگ، کیفے کے باہر ہنستے جوڑے اور سڑک پر دوڑتی گاڑیاں، سب کچھ اپنی اپنی رفتار سے چل رہا تھا۔ یہ سب دیکھنے والوں کو لگتا کہ ہر کوئی خوش ہے، ہر کوئی مصروف ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ ان ہجوموں میں بھی تنہائی کی ایک لہر بہتی رہتی تھی۔ کچھ چہرے ایسے تھے جو مسکراہٹوں کے پیچھے اپنے دکھ چھپائے ہوئے تھے، اور کچھ دل ایسے تھے جو سکون ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ انہی دلوں میں ایک دل ایمن کا تھا۔ ایمن ایک حساس اور خاموش لڑکی تھی۔ اس کے خواب عام نہیں تھے۔ وہ دنیا کی چمک دمک سے زیادہ دل کی سچائی کو ترجیح دیتی تھی۔ اس کا دل ایک ایسا ہمسفر چاہتا تھا جو اسے سمجھے، اس کی خاموشی کو پڑھے، اس کی دعاؤں کو محسوس کرے۔ اس کے والدین سخت مزاج اور روایتوں کے پابند تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ بیٹی کی شادی خاندان کے اندر ہو، جیسے ان کے آباء و اجداد کرتے آئے تھے۔ مگر ایمن کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے اس کی تقدیر کہیں اور لکھی گئی ہو۔ ریحان دوسری طرف ایک سنجیدہ اور خوددار لڑکا تھا۔ اس کی زندگی آسان نہ تھی۔ بچپن میں ہی باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا اور ماں کی محنت اور دعاؤں نے اسے سنبھالا تھا۔ اس نے محنت سے تعلیم حاصل کی، مگر دل میں ایک خلا ہمیشہ رہا۔ وہ مانتا تھا کہ محبت ایک خوبصورت جذبہ ہے، مگر اسے ڈر تھا کہ شاید یہ اس کے حصے میں کبھی نہیں آئے گی۔ پہلی ملاقات ایک برستی شام میں ہوئی۔ بارش ہو رہی تھی۔ بس سٹاپ پر ایمن چھتری کے بغیر کھڑی تھی۔ بوندیں اس کے بالوں کو بھیگتے ہوئے موتیوں کی طرح چمکا رہی تھی۔ ریحان قریب کھڑا تھا۔ اس نے ایک لمحے کو سوچا، پھر اپنی چھتری آگے بڑھا دی۔ ایمن نے چونک کر اوپر دیکھا۔ وہ سنجیدہ مگر نرم مسکراہٹ والا چہرہ تھا۔ شکریہ، آپ نہ ہوتے تو شاید پوری ہی بھیگ جاتی، ایمن نے دھیرے سے کہا۔ ریحان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بارش اچھی ہوتی ہے، لیکن سردی بھی ساتھ لے آتی ہے، خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ایک لمحے کی بات تھی، مگر دلوں میں ایک بیج بو گئی۔ اگلے دنوں میں وہ بار بار ملنے لگے، کبھی لائبریری میں، کبھی کیفے میں، کبھی یونیورسٹی کے راستوں پر، جیسے تقدیر نے ان کے لیے راستے پہلے ہی بنا رکھے تھے۔ سلام دعا باتوں میں بدلی، باتیں ہنسی میں، اور ہنسی ایک عجیب سی قربت میں۔ ایمن کو لگا کہ کوئی ہے جو اس کی خاموشی کو پڑھ سکتا ہے۔ ریحان کو لگا کہ یہ لڑکی اس کی تنہائی کو مٹا سکتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کے بغیر دن کا تصور نہیں کر پاتے تھے، مگر محبت کا راستہ کبھی سیدھا نہیں ہوتا۔ ایمن کے والدین سختی سے مخالفت کرنے لگے۔ یہ رشتہ ممکن نہیں، خاندان کے باہر شادی کی اجازت نہیں۔ ان کا موقف واضح تھا۔ ایمن کی آنکھوں میں آنسو گھر آتے، لیکن وہ دل ہی دل میں دعا کرتی، یا اللہ، اگر یہ میرا نصیب ہے تو مجھے اس سے جدا نہ کرنا۔ ریحان بھی دعا کرتا، مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر، یا رب، اگر یہ رشتہ سچائی پر ہے تو میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ محبت اب صرف ایک جذبہ نہیں رہی تھی، یہ عبادت بن گئی تھی۔ ان دنوں ان کے دوستوں کے کردار بھی کہانی میں آئے۔ ایمن کی دوست سمرین اسے سمجھاتی، ایمن، کبھی کبھی خواب حقیقت نہیں بنتے، دل کو مضبوط کرو۔ لیکن ایمن کہتی، اگر محبت سچی ہو تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں۔ ریحان کا دوست عادل بھی کہتا، یار، دنیا آسان نہیں ہے، محبت کے لیے سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ ریحان جواب دیتا، اگر قربانی نہ ہو تو محبت ادھوری رہتی ہے۔ مخالفتیں بڑھتی گئیں۔ ایمن کے لیے رشتے آنے لگے، دباؤ بڑھنے لگا۔ ایک دن اس کے والدین نے سختی سے کہا، یہ سب خواب چھوڑ دو، یہ لڑکا ہمارے معیار کا نہیں ہے۔ ایمن نے پہلی بار ہمت جمع کی اور کہا، امی ابو، میں صرف اسی سے شادی کروں گی۔ گھر میں طوفان برپا ہو گیا، مگر محبت کے آگے سب طوفان چھوٹے لگنے لگے۔ ریحان نے بھی ہمت نہ ہاری، دن رات محنت کی، نوکری حاصل کی، ماں کے لیے سہارا بنا، اور اپنی محبت کو حقیقت بنانے کے لیے قدم آگے بڑھایا۔ وقت کے ساتھ ایمن کے والدین نے بھی بیٹی کی آنکھوں میں سچائی دیکھ لی۔ انہوں نے مان لیا کہ بیٹی کی خوشی سب سے بڑھ کر ہے۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب ایمن اور ریحان ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے، وہیں بارش کے نیچے، جہاں پہلی بار ان کے دل ملے تھے۔ بارش برس رہی تھی، مگر اب یہ بوندیں جدائی کا خوف نہیں، محبت کی تکمیل کا جشن منا رہی تھیں۔ ایمن نے ریحان کا ہاتھ تھاما اور کہا، یہ لمحہ میری زندگی کی سب سے بڑی دعا کی قبولیت ہے۔
ریحان نے مسکرا کر کہا، اور یہ لمحہ ثابت کرتا ہے کہ سچی محبت کبھی ہار نہیں مانتی۔ محبت کی تکمیل کے بعد زندگی ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اصل کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ایمن اور ریحان کی شادی ہو گئی، مگر شادی کے بعد کے دن نئے امتحانات لے کر آئے۔ ریحان کی ماں شروع میں ایمن سے تھوڑی دور دور رہتی تھیں، انہیں ڈر تھا کہ کہیں یہ لڑکی صرف محبت میں آئی ہو، گھریلو ذمہ داریاں نہ سنبھال سکے۔ مگر ایمن نے صبر اور محبت سے آہستہ آہستہ ان کا دل جیت لیا۔ وہ صبح سویرے گھر کے کام کرتیں، ماں کے لیے دعائیں مانگتیں اور ہر بات میں ان کی عزت کرتیں۔ کچھ ہی مہینوں میں ریحان کی ماں نے سب کے سامنے کہا، میری بہو میری بیٹی سے بڑھ کر ہے۔ یہ سن کر ایمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر دنیا کی آنکھ ہمیشہ خوشیوں کو برداشت نہیں کرتی۔ رشتہ داروں میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں ان دونوں کی محبت کھٹکتی تھی، کبھی باتیں بناتے، کبھی چپتے جملے کہتے۔ ریحان نے یہ سب سہا، مگر ایمن کے دل کو چوٹ لگتی۔ وہ اکثر رات کو دعا کرتی، یا اللہ ہماری محبت کو نظر بد سے بچا لے۔ وقت گزرتا گیا، ایمن اور ریحان کی محبت مزید گہری ہوتی گئی۔ وہ ایک دوسرے کے بغیر سانس لینے کا تصور بھی نہیں کرتے تھے۔ مگر ایک دن ریحان کی نوکری خطرے میں آ گئی، کمپنی بند ہو رہی تھی اور کئی لوگ بے روزگار ہو گئے، گھر میں فکر چھا گئی۔ ریحان نے ایمن سے کہا، شاید اب مجھے پھر سے صفر سے شروع کرنا پڑے گا۔ ایمن نے اس کے ہاتھ تھامے اور کہا، ہم نے کبھی آسانی کا وعدہ نہیں کیا تھا، ہم نے ہمیشہ ساتھ رہنے کا وعدہ کیا تھا، میں تمہارے ساتھ ہوں ہر حال میں۔ یہ الفاظ ریحان کے لیے طاقت بن گئے۔ اس نے دوبارہ محنت شروع کی، ایک چھوٹا سا کاروبار کیا اور آہستہ آہستہ کامیابی نے اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ اسی دوران ایمن ماں بننے والی تھی۔ یہ خبر سن کر ریحان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ ہر دن ایمن کا زیادہ خیال رکھنے لگا، کبھی اس کے لیے پھول لاتا تو کبھی دعائیں پڑھ کر اس پر دم کرتا۔ ایمن کہتی، ریحان، مجھے لگتا ہے کہ ہماری محبت اب ایک نئے رنگ میں ڈھلنے والی ہے۔ وقت آیا اور اللہ نے انہیں ایک بیٹے کی نعمت دی۔ پورا گھر خوشی سے جھوم اٹھا۔ ریحان نے بچے کو گود میں لیتے ہوئے کہا، یہ ہمارے پیار کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی، زندگی کے امتحان ابھی باقی تھے۔ بچے کی پرورش، کاروبار کی ذمہ داریاں، رشتوں کے تانے اور سماج کی نظریں، سب کچھ ان دونوں کے سامنے تھا، لیکن وہ ہر مشکل میں ایک دوسرے کا سہارا بنتے۔ ریحان اکثر ایمن سے کہتا، محبت صرف شادی تک نہیں ہوتی، محبت تو شادی کے بعد اصل امتحان ہے۔ ایمن مسکرا کر کہتی، اور ہم ہر امتحان میں پاس ہوں گے کیونکہ ہم ایک دوسرے کے لیے جیتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، ان کی محبت داستان بن گئی، لوگ ان کی مثالیں دینے لگے۔ کچھ کہتے، یہ دونوں قسمت والے ہیں، اور کچھ دل ہی دل میں دعا کرتے کہ ان کی زندگی بھی ایمن اور ریحان جیسی ہو۔ بارش میں کئی سال بعد ریحان اور ایمن ایک دن دوبارہ اسی جگہ گئے جہاں پہلی بار ملے تھے۔ بارش برس رہی تھی، ان کا بیٹا ان کے بیچ کھیل رہا تھا۔ ریحان نے ہنستے ہوئے کہا، یاد ہے ایمن، یہ سب ایک چھتری سے شروع ہوا تھا۔ ایمن نے آنکھوں میں نمی لیے جواب دیا، ہاں، اور آج دیکھو ہماری پوری دنیا ایک چھتری کے نیچے ہے۔ بارش کی بوندیں ان کے چہروں پر گر رہی تھیں، مگر اس بار یہ بوندیں صرف خوشی کی تھیں۔ بارش کی ہلکی بوندیں فضا کو مہکا رہی تھیں۔ ایمن اور ریحان اپنے بیٹے کے ساتھ اسی جگہ کھڑے تھے جہاں برسوں پہلے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ ریحان نے ایمن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، زندگی نے ہمیں بہت آزمائشیں دیں، مگر ایک بات کبھی نہیں بدلی، میرا یقین کہ تم میری دعا کا جواب ہو۔ ایمن کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ دھیرے سے بولی، اور تم میری سب سے بڑی دعا کی قبولیت ہو۔ ان کا بیٹا قریب آ کر ہنسا، بارش کی بوندوں کو پکڑنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑے تھے، جیسے دنیا کی ہر مشکل ان کے ہاتھوں کی مضبوط گرفت کے آگے بے معنی ہو۔ اس لمحے بارش، ہوا، دھڑکنیں سب ایک گواہی دے رہے تھے، سچی محبت وقت کی قید سے آزاد ہے۔ یہ دعا ہے، یہ سکون ہے، یہ جینے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اور یوں ان کی کہانی کسی اختتام پر نہیں پہنچی، بلکہ ایک ابدی محبت کی علامت بن گئی۔ ایسی بہترین کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔